www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شریعت کا جو بھی عمل استحضار کے ساتھ ہو تو مجھے اس عمل پر کیا ملے گا، اس عمل میں جان پڑتی ہے. روا روی میں چلتے چلتے آدمی نے درود پڑھ لیا، چلتے چلتے استغفار پڑھ لیا، نیکیاں تو مل جائیں گی لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا. کہ شریعت ہماری بہت اونچی ہے. پچھلی نبیوں کی شریعت کے مقابلے میں یہ شریعت ہماری بہت اونچی اور پاک صاف. اسی لیے ساری زمین کو نماز کی اجازت دے دی گئی. ساری زمین پر کہیں بھی جاؤ نماز پڑھ رہے. کوئی یہ نہیں کہ مسجد میں ہی نماز ہوگی. جیل کی الارض مسجد مطہورہ، میرے لیے زمین جو ہے وہ بھی پاک اور میرے لیے سمندر کا پانی بھی پاک. بس سوچنے کی ایک بات ہے کہ مندر میں سے نکل کر کوئی جہنم میں جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسجد میں سے نکل کر کوئی جہنم میں جائے تو مسجد میں سے نکلا اور جہنم میں گیا، یہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہوگا. مندر میں سے نکل کر جہنم میں گیا یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. کسی کا مندر میں تھا جہنم میں چلا گیا، لیکن ایک آدمی مسجد میں آتا ہے پھر جہنم میں جاتا ہے. تو رب طالب للقرآن والقرآن یلعنہ، تو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن بددعا دے رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ بددعا دے رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز بددعا دے رہی ہے. یہ کیا سوچنے کی کہ آدمی مندر میں سے نکل کر جہنم میں جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسجد میں سے نکل کر جہنم میں جائے شقی ہے. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں 10 جانور لکھے ہیں. وہ تو جانور مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے، وہیں دیکھ لینا کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. اس کی پوری لسٹ لکھی ہے. سلیمان علیہ السلام کا ہدہد یہ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا. حضور علیہ السلام والا گدھا جو ہے وہ جنت میں جائے گا. عجل ابراہیم یہ جنت میں جائے گا. وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے ان کو بچا وہ جنت میں. یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہے اس میں اوپر کی کتابوں کے حوالے سے. اس میں ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حشر کا میدان میں وہ گدھا تو جنت میں جا رہا ہوگا اور حضرت انسان جہنم میں جا رہے ہوں گے. تو گدھا کیا کہے گا، تم مجھے گالیاں دیتے تھے، یعنی کسی کو گالی دینی ہو تو گدھا کہہ کے پکارتے تھے، او گدھا دیکھ اللہ مجھے جنت میں بھیج رہا ہے اور تجھے اتنا بڑا درجہ دیا تھا، ایمان بھی دیا تھا، لیکن تو جہنم میں جا رہا ہے.
جب جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا تو وہ کہے گا کہ مجھے تم کہہ رہے کتا مجھے ذلیل سمجھتے تھے کہ کتے جیسا ہے تو جب میں جنت میں جا رہا ہوں اور تو جو یعنی مسجد سے نکل کر بھی جنت میں جا رہا ہے. اس لیے استحزار ہو. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور میں ایک مثال دیتا ہوں. درود شریف دیکھیے کہ آج اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ درود ہو جاتی ہے پھر تو کوئی شک ہے ہی. لیکن ایک استحزار کے ساتھ آج میں نے ابھی جمعہ سے پہلے ایکسٹرا سبق دیا ہے ساری دنیا میں بھیجا ہے وہ سن لینا کہ استحزار کے ساتھ کہ ایک مرتبہ میں درود پڑھوں گا تو 10 مرتبہ اسی وقت اللہ کی رحمت مجھ پر آ جائے گی اور سارے فرشتے خالی بمبئی کے فرشتے نہیں بمبئی تو سب خطرہ ہے اللہ کے مخلوق کے مقابلے میں تو خطرہ ہے خطرے سے بھی خطرہ سارے فرشتے جتنے آسمانوں میں ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو گھیرے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے ہیں دائیں بائیں سارے فرشتے اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے اسی وقت میں 10 مرتبہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب یہ استحضار ہوگا تو آدمی درود چھوڑے گا. اور صحیح حدیث ہے طبرانی کی حدیث ہے ترغیب کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اسی لیے فرمایا جمعہ کے دن درود بہت پڑھو لیکن یہ فضیلت خالی جمعہ کے دن کے درود کی نہیں ہے. سنیچر کو پڑھو گے تو بھی یہی فضیلت ملے گی اتوار کو پڑھو گے تو بھی یہی فضیلت ملے گی. کہ 10 مرتبہ اللہ کی رحمت فوراً. اچھا ایک بات بتا دوں درود شریف پڑھنے میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ اخلاص سے پڑھا تھا ایسے ہی پڑھا تھا. یہ خالی درود ایسا عمل ہے خالی مسلمان کی ضرورت ہے مسلمان ہونا چاہیے بس. آپ سمجھ گئے میری بات. ہاں ابھی استحضار ہونا چاہیے. دوسرے چیزوں کو پوچھا جائے گا کہ اخلاص تھا کہ نہیں تھا. یہاں مسلمان ہونا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان ہو بس. ہندو گروپ پڑھا جائے تو بھاؤ نہیں ملے گا ایمان نہیں ہے. یہ استحضار کہ میں ایک مرتبہ درود پڑھوں گا. اب میرے ساتھ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک. یہ درود میں نے بنایا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. کوئی بھی درود پڑھو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب جس نے پڑھا 10 مرتبہ اللہ کی رحمت آ گئی اور 10 مرتبہ سارے فرشتوں نے دعائیں مغفرت کر لی. کریں گے نہیں کر لی. اور تیسری بات یہ کہ ہمارا نام لے کر وہاں آقا کے دربار میں پہنچایا گیا. جس نے پڑھا نام لے کر باپ کا نام ماں کا نام آدمی کا نام فلاں اتنے فلاں فلاں اتنے فلاں. ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں گے وہ نام وہاں نہیں جائے گا. غیر مسلم کا نام وہ دربار میں نہیں جاتا. جیسے ماں باپ غیر مسلم ہوتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ماں بھی غیر مسلم ہے والد بھی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کا نام وہاں جاتا نہیں اس کا نام جائے گا. بتاؤ فرشتہ یہاں موجود تھا وہ لے کے بھاگا پہنچ بھی گیا. اسے استحضار کہتے ہیں. یہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بھی روزانہ نماز پڑھتا ہے قرآن میں ہے. یہ چشمہ بھی نماز پڑھتا ہے قرآن میں ہے. آپ کی ٹوپی بھی نماز پڑھتی ہے قرآن میں. اب آپ کو بولے صاحب یہ کہاں سے قرآن میں آ گیا. بھائی یہ چیز تو سمجھ نہیں کی. ایک ہے تسبیح ایک ہے تحلیل ایک ہے تحلیل ایک ہے تکبیر. تکبیر پاکی بیان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو قرآن شریف میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. دوسری جگہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے وہ ہماری پاکی بیان کرتی ہے. ابھی موبائل اللہ نے تو بنایا ہے بھائی, گھڑی اللہ نے تو بنائی ہے, مخلوق تو اسی کی ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں اس کی تصویر کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو, میں سمجھتا ہوں. دوسری جگہ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, نماز کہا گیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور کھانا تصویر پڑھ رہا تھا, صحابہ سن رہے تھے. کنکر سبحان اللہ کہہ رہے تھے, سن رہے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جب میں معراج میں گیا تو آسمانوں کے اوپر سے گزرا تو آسمان زور زور سے تسبیح پڑھ رہے تھے, فرشتے نہیں, آسمان. اور میں سن رہا تھا, جبریل کو پوچھے جبریل یہ آواز, بولے آسمان تسبیح بیان کر رہا ہے, اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ کیا پاکی, اردو نے جملے بتائے, یہ پڑھ رہے تھے, یہ پڑھ رہے تھے, یہ پڑھ رہے تھے, یہ پڑھ رہے تھے. میں کبھی سبق کے اندر انشاءاللہ وہ آسمانوں کی تصویر بھیجوں گا انشاءاللہ. یہ جملے پڑھ رہے تھے آسمان. لو آپ نے فرمایا اپنی اونٹنیوں پر ذرا محبت سے بیٹھو. کبھی کبھی اونٹنی زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہے, اونٹنی پر بیٹھنے والے کے مقابلے میں بیٹھنے والے کا غافل ہوتا ہے, لیکن وہ زیادہ ذاکرہ شاکرہ ہوتی ہے, نماز پڑھنے والی ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اسی لیے رات کے وقت میں تسبیح کا زیادہ کہا, ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم. اس لیے سجدوں میں اور رکوع میں تسبیح آئی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یسبح للہ, یہ تسبیح کہ تہجد کے وقت میں تسبیح اور استغفار کی کثرت کو کہا گیا. یہ استحضار. نور الدین زنگی بادشاہ گزرا, بہت دیندار تھا مصر میں, بہت دیندار تھا. بادشاہوں کی زندگی میں دین آگے بہت کم ہوتا ہے, تہجد گزار, اور بہت ہی کہ ایک تمنا تھی, وہ کہتا تھا مجھے تمنا ہے کہ بیت المقدس میں فتح کروں, یہ میری تمنا ہے. وہ کہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے بیت المقدس فتح کروں. اور صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کے سپہ سالار تھے, نور الدین زنگی کی. تو ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی سے نور الدین زنگی نے کہا کہ بیٹا میری ایک تمنا ہے. ان کا نام تھا یوسف ابن ایوب صلاح الدین, اصل نام ان کا یہ تھا. تو کہا بیٹا میری تمنا ہے. تو کیا؟ تو میں بیت المقدس فتح کروں, اور مجھے امید ہے کہ ایک کام میں کر لوں گا. میں اس امید کے اوپر بیت المقدس کے لیے ایک ممبر بناتا ہوں. بیت المقدس کے لیے ممبر بنایا اس نے, نور الدین زنگی نے, اور اس پر اپنے تخمینے کے اعتبار سے, اپنے اندازے کے اعتبار سے اس نے جو ہے وہ ممبر بنایا, اور اس پر وہ لکھ دی تاریخ, یعنی سن غالباً 583 ہجری تھی, یا یہ مجھے یاد رہی نہیں مجھے, لیکن یہ کہ سن کے لیے سن کے اندر جو ہے یہ میں داخل ہو جاؤں گا بیت المقدس. جو پلاننگ ہوتی ہے, لیکن خدا کی شان کہ وہ سن آنے سے پہلے ان کا انتقال کا وقت آ گیا. نور الدین زنگی مرض الموت میں
آگے انہیں پتا چلا کہ اب میں جیوں گا نہیں، تو انہوں نے جو ہے صلاح الدین ایوبی کو بلایا اور بلا کر کہا آنکھ کھولیے، کہا بیٹا میری تمنا تو رہے گی، میرے دو خواب تھے، ایک خواب تو پورا ہو گیا، ایک خواب رہ گیا۔ نور الدین زنگی کہتے تھے کہ ایک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے نور الدین زنگی کے اور دو چہرے دکھائے، ان دو خبیثوں سے میری حفاظت کر، چہرے، اور دوسرا خواب بیت المقدس کا۔ یہ میں اس پر سنا رہا ہوں تصویر پر کہ ہمیشہ جب بھی پتا کرو سبحان اللہ پڑھو تو اتنا دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں نے سبحان اللہ پڑھا، میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا، ایک بات۔ دوسرا میں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے مجھے یاد کیا، تیسرا اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ خالی سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کا جو ترازو ہے، اللہ کا ترازو دنیا والوں کا نہیں، وہ آدھا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ پڑھا تو پورا ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ وہ یقین والا آدمی تھا نور الدین زنگی، اس نے خواب دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، دو چہرے دکھائے، نور الدین کھڑا ہو اور میری ان دونوں سے حفاظت کر۔ 3 دن تک خواب میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن۔ نور الدین نے جب 3 دن تک وہ چہرے دیکھے تو چہرہ اس کے دماغ میں آ گیا، یہ دو چہرے ہیں، اب میں مصر میں نہیں رہ سکتا، اب میں شام میں نہیں رہ سکتا۔ حکومت ایک ہی تھی، چاہے مصر ہو، فلسطین ہو، چاہے وہ سارا پٹا جو ہے وہ ایک ہی تھا، جیسا ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وہ ایک ہی پٹا تھا، جیسے پورا یورپ وہ ایک ہی تھا۔ بعد میں جو ہے فرانس الگ ہوا، جرمن الگ ہوا، ہالینڈ الگ ہوا، یہ الگ ہوئے، ابھی ہمارا ہندوستان ایک ہی ہے۔ خدا لگا تھا حالات ایسے آئے، کبھی مہاراشٹر ہی الگ ملک بن گیا، گجرات الگ ملک بن گیا، یو پی الگ ملک بن گیا، حالات مرور زمانے میں، تو پورا عرب کا پٹا ایک ہی تھا۔ اور دمشق میں اس نے ایک خواب دیکھا، حضور کہہ رہے ہیں میری ان دونوں سے حفاظت کر۔ کتابوں میں لکھا ہے فوراً اپنے وزیروں سے ان سے کہا کہ چلو مدینہ منورہ جانا ہے۔ حکومت تھی اس کی، وہاں پر بھی چلتی تھی۔ مدینہ منورہ میں 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچے دمشق سے، حالانکہ دمشق ہمارا سفر ہوا ہے مدینہ منورہ سے دمشق کا، اور دمشق سے مدینہ منورہ کا بہت لمبا راستہ ہے، بہت لمبا راستہ ہے، پہاڑیاں یہ سب، کئی مرتبہ گئے ہوں اس راستے پر، اب بھی جاتے رہتے ہیں جب بھی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے۔ 16 دن میں بس اس نے کہا، حضور نے خواب میں آ کر کہا ان دو سے حفاظت کر۔ جب وہاں گیا تو مدینہ کا حاکم اس کے استقبال میں آیا، گورنر بادشاہ آ رہا ہے، پھر اچانک آنا ہوا، یہ کہا نہیں، تنہائی میں وہ حاکم سے کہا گورنر سے کہ میں 7 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں، ان دو خبیثوں سے میری حفاظت کر۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ مسجد میں سے اگر کوئی جہنم میں جائے اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حرم میں بیٹھ کے جہنم میں گیا، دین کا کام کر کے جہنم میں گیا، شراب پی کے جہنم میں جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات، زنا کر کے جہنم میں گیا، تقریر کر کے جہنم میں گیا، قرآن پڑھ کے جہنم میں گیا، نمازیں پڑھ کے جہنم میں گیا، تو کتا بھی لعنت کرے گا۔ دیکھو صاحب مجھے کتا کتا کہتے تھے، میں جنت میں جا رہا ہوں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایک آدمی دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، پاخانے میں لٹ پٹ، تو کسی نے کہا جب یہ دریا ہے اس میں تو کود جا، پاک صاف ہو جائے گا۔
اس نے کہا نہیں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میری وجہ سے دریا گندا نہ ہو جائے، میں اس لیے کھڑا ہوں میری وجہ سے دریا گندا نہ ہو جائے۔ تو دریا میں سے آواز آئی کہ تو گھبرا مت، تو آ جا، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جاری پانی ہوں، مجھے پاک صاف کر دو، میں جاری پانی۔ تو اللہ کی مغفرت کا دریا سمندر وہ جاری پانی ہے، آدمی خالی کود جائے سب کو نمام ہو جائیں گے، دل جائے گا۔ اب گورنر سے کہا مدینہ کے کہ دیکھ میں اس وجہ سے آیا ہوں، تو گورنر بہت سمجھدار تھا مدینہ، اس نے کہا کہ اگر یہ ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ لیکن مسجد نبوی میں اعلان کرنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں اور کل دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا نہیں، رات کے اندھیرے میں چہرے دکھائی نہیں دیتے، دوپہر میں دکھائی دیتا ہے، تو کل دوپہر کا کھانا، کل ظہر کی نماز حرم مسجد نبوی میں اتنے بجے ہوگی، اور پھر بادشاہ سلامت کی طرف سے دعوت ہوگی، اور بادشاہ سلامت خود جو ہے اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیں گے، لفافے، اس زمانے کے اعتبار سے جو لفافہ ہو۔ تو نور الدین زنگی نے پوچھا مدینہ میں رہنے والے لوگ کتنے؟ تو اس نے عادت بتایا بہت کم، میں نے چھوٹی سی بستی تھی، اتنے، بہت اچھا، اعلان ہو گیا اور پورے مدینہ میں عید ہو گئی، بادشاہ نے دعوت کی ہے اور پھر یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ہدیہ بھی دے گا، لفافے بھی دے گا۔ ہدیہ بادشاہ کا ہدیہ تو یعنی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوتا نا، کہ لاکھ لاکھ ریال کی گھڑیاں دیتے ہیں یہ بادشاہ لوگ، لاکھ لاکھ ریال کی، 2-2 لاکھ ریال کی گھڑیاں۔ تو وہ وہاں جب گئے تو اعلان ہوا کہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے، تو مدینہ میں خوشی۔ بیچارہ کوئی غریب بوڑھا تھا، اس نے کہا مجھے بھی لیتے جائیے، کیونکہ آپ تو بیٹھ نہیں سکتے، پہلے میں لیٹے لیٹے لے لوں گا ہدیہ، کھانا تو کھاؤں نہ کھاؤں، ہدیہ تو لے لوں گا۔ بھر گئی مسجد اور تخت بچھا بادشاہ کے لیے، نور الدین زنگی یہ بیٹھا، اور گورنر دوسرے وزیر لوگ جو شاہی ترتیب ہوتی ہے، کھانا سب نے کھایا، نور الدین زنگی سب کے چہرے دکھائی نہیں دے رہا، وہ 2 آدمی دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھا ظاہر بات ہے کہ مجمع بہت ہے، ہو سکتا ہے نظر میں پڑے، لیکن جب ہدیہ لینے کے لیے آئیں گے تو لائن نہیں آئیں گے، بادشاہ اپنے ہاتھ سے دے گا، جب اپنے ہاتھ سے دے گا تو نظر پڑے کہ یہ آدمی ہے۔ جب لائن لگی تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے دے رہا تھا سب کو، لو لو لو۔ بچے بھی آ رہے تھے، بچوں کو بھی یکساں ہدیہ، سب کو لیتے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بچہ اس وقت میں یعنی سمجھ لو رات میں پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں یا اس کے باپ اسے بھی لے آئے، بھلا ہو جائے، سمجھ دیا لو۔ جب سارا مجمع ختم ہو گیا وہ 2 آدمی نہیں آئے، تو اس نے اپنے گورنر سے کہا کہ 2 آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائے ہیں، اور حضور نے کہا ہے تو جلدی سے میرے پاس آ، مدینہ میں حکم ہے جلدی آ، اور ان 2 خبیثوں سے میری حفاظت کر۔ وہ 2 آدمی دکھائی نہیں دیے، تو گورنر نے کہا کہ حضرت میں نے تو میری طاقت کے مطابق جتنے مدینہ میں لوگ تھے سب کو میں نے جمع کر دیا، کوئی بچا نہیں ہے، البتہ 2 بزرگ ایسے ہیں کہ وہ کہیں جاتے ہی نہیں، اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، تو اس نے کہا وہ 2 بزرگوں کے پاس مجھے لے جائے، میں وہ نہیں جاتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ حرم شریف میں قریب میں ان کا کمرہ تھا، وہی اللہ اللہ کرتے تھے، بادشاہ خود گیا وہاں، اور وہاں جا کر کیا حال ہے بادشاہ نے چہرہ دیکھا کہ بادشاہ نے گورنر کے کان میں کہا یہی دو ہے، یہی ہے،
آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، مغرب کے رہنے والے ہیں، مراکش کے، اور یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ قرآن رکھے ہیں، یہ کتابیں رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اور یہی رہتے ہیں حضور کے پڑوس میں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا بہت اچھا۔ مسلح تھا، بادشاہ نے خود نے مسلح اٹھایا، سرنگ نکلی۔ بادشاہ نے گورنر سے کہا کہ دیکھو یہ سرنگ ہے، جاؤ نیچے، تو بالکل حضور کی قبر تک، اور حضور کو کا جسم اصل لینے کے لیے وہ محنت کر رہے تھے۔ پکڑے گئے اور پکڑ کر بادشاہ نے کہا ان کی گردن میں ماروں گا، باہر ان کی گردن اڑائی، اور بادشاہ نے ساری قبر کی ترتیب بنائی نور الدین زنگی نے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے مسجد میں آ کر جہنم میں گیا، یہ تو حضور کے پڑوس میں رہ کر جہنم میں گیا۔ اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، مندر میں سے نکل کر کوئی جہنم میں جائے یہ عقلوں میں آتا ہے، مسجد میں سے نکل کر، مدرسے میں سے نکل کر، خانقاہ میں سے نکل کر، دینی کام میں سے نکل کر کوئی جہنم میں جائے یہ بڑا شقی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو آدمی سنبھالے، کبھی کبھی چپکے سے اپنے دل سے پوچھے میں کیسا چل رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی دل سے بات کرے آدمی، دل سے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، دل بتائے گا کہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو غیبت بھی کرتا ہے، تو نے فلاں کو دھوکہ بھی دیا ہے، تو نے فلاں کو پریشان بھی کیا ہے، تو فلاں کی ٹوہ میں رہتا ہے، تو ٹھیک نہیں، دل کہے گا، دل سچا ہوتا ہے، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے زبان جھوٹ بولنے کی سچ بولے گی، یہ زبان کے ساتھ تعلق ہے، دل یہ ہمیشہ سچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کوئی مسئلہ آتا تھا اس تک سے قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے بھائی، دل اپنی فری بھی نہیں کرے گا، تو کبھی کبھی دل سے پوچھے کہ میں برابر ہوں کہ نہیں ہوں۔ علامہ اقبال کہتے تھے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغانی ہو، سبھی کچھ تم ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ خرد میں کہہ بھی دیا لا الہ سے کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کعبے سے ہی اگر کفر اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ کعبے سے ہی کفر اگر اٹھا خدا لگا دو تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ مسجد میں سے گناہ اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ مسجد میں آ کر آدمی بگڑا تو کہاں سدھرے گا؟ حرم میں جا کر بگڑا تو کہاں سدھرے گا؟ دینی کام کر کے بگڑا تو کہاں سدھرے گا؟ اسے اشقد ناس کہا گیا ہے، اشقد ناس، بدبخت آدمی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، کوئی بھی کام کرو استحضار کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو تو حدیث شریف میں آتا ہے ڈائریکٹ جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کو مجھے فون آیا، مولانا آپ نے بہت کھجور کے درخت لگوا لیے۔ میں نے کہا وہ لگتے بھی ہیں کٹتے بھی ہیں، وہ لگتے بھی ہیں کٹتے بھی ہیں۔ وہ ہنسنے لگے، آپ کے بمبے کے بڑے ڈاکٹروں میں وہ سبق سنتے ہیں ان کے گھر والے، ماشاء اللہ مولانا نے بہت نیکیاں دلوا دی۔ میں نے کہا وہ جاتی بھی ہے، یہ آمد جاوت دونوں دیکھو، غیبت کی وہ نیکی گئی، جھوٹ بولا وہ نیکی گئی۔ ہاں یہ تو بہت ہوتا ہے۔ میں نے کہا حساب کتاب رکھو اپنا بیلنس، آدمی آمدنی میں پہلے پیسہ آتا ہے پیسہ جاتا ہے، تو خرچے میں حساب کتاب رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ گناہ بہت کریں گے تو اللہ نے بھاؤ بھی بڑھا دیا نیکیوں کا، ان کر اتنا ملے گا اتنا ملے گا، لیکن کوئی بچانے تو نا، پہلے پیسہ سنبھالے تو نا۔ اس لیے نیکیاں کرو بھی، نیکیاں بچاؤ بھی، نیکیاں باقی بھی رکھو۔ نیکی کر کے خالی خاموش نہیں ہو جانا، اس کو بچانا بھی، بیلنس بڑھاپے یہ کم آئے گی، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نور الدین زنگی کا قصہ بیت المقدس والا
یہ رہ گیا. آئندہ ہفتہ اگر رات یاد دلا دینا انشاءاللہ. www.attableek.com, the reviver of